علی امین گنڈاپور کو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس اغوا کر کے لے کے جا رہی ہے اور بے شرم خیبر پختونخوا کی پولیس اعلی کار بن کے اپنی بختر بن دے رہی ہے. ایسا ایک آپریشن انہوں نے کیا جیسے اسامہ بن لادن جیسے لیول کا کوئی دہشت گرد ہو. عدلیہ پہ ہمیں اعتماد ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو بلا کے اور ان کو کہا جائے یہ آپ ثابت کریں. توہین عدالت کی ایک کارروائی ایسی ہوتی ہے جس کو سمری پروسیڈنگز کہتے ہیں. عدالت پہ دستور زباں بندی لاگو ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان میں جب میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں تو دو انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آپ کے علم میں ہونی چاہیے. کہ آج ساؤتھ ایشیا میگزین اس کے ٹائٹل پیج پہ جو سٹوری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو قائد کا پاکستان تھا 1971 میں وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور جو بچا کچھا پاکستان تھا اس کو اپنے مالکان پلنڈر کر رہے ہیں, لوٹ کر رہے ہیں اور کوئی اس کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کو وہاں پہنچا دیا گیا ہے جہاں کوئی ایشیا کا ملک یا افریقہ کا ملک یا لیٹن امریکہ کا ملک یا کسی اور دوسرے کانٹیننٹ بر اعظم کا ملک نہیں پہنچا اتنے کم عرصے میں جتنا ایک سال کے عرصے میں پہنچایا گیا. ایک پہلو. دوسرا یہ کہ علی امین کے لیے دو عدالتیں جو ڈی آئی خان کی تھیں ان کو داد دینی چاہیے. انہوں نے آرڈرز کیے لیکن اس کے باوجود جو اسلام آباد پولیس تھی انہوں نے کوئی چور رستہ ڈھونڈا اور وہاں سے 4 گاڑیوں کے ذریعے سے ان کو اسلام آباد شفٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تھانہ گولڑا میں ایک ایف آئی آر انہوں نے کاٹی ہے. ایک اور ایف آئی آر کی میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان کے خلاف جو کٹی ہے. وہ ایف آئی آر یہ ہے کہ چھٹی والے دن ایک میجسٹریٹ یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا اپنے ملازموں کے ساتھ, ذرا دیکھیے صاحب دیکھیے گا, میں تھا بیٹھا ہوا اور میں نے جو تقریر سنی وہ عمران خان نے یہ کہا. پھر ایک اور تاریخ کی تقریر, وہ ایک چھٹی والے دن اس نے کوئی 2.5 مہینے میں جو 4 مختلف تقریریں تھیں وہ سنی اور ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے. جو یہ سارا تناظر میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کل جو میٹنگ ایک ہوئی ہے وہ 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی جس میں پاکستان کے سارے ادارے, ایک عدلیہ کو چھوڑ کے اور دوسرا ادارہ پاکستان تحریک انصاف, ان کو چھوڑ کے سارے اس کے اندر شریک تھے. جو ایگزیکٹو اتھارٹی والے بھی تھے اور باقی بھی تھے اس میں. وہاں جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ بہت کوشش کی گورنمنٹ نے کہ کوئی ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ان کی جو پالیسیاں ان کے حق میں دے دی جائے. وہ تو نہیں آئی. اعلامیہ جو سامنے آیا اس میں دوسری چیز یہ نہیں آئی کہ عدلیہ کے ساتھ تصادم کا جو ایک ماحول پیدا کیا جا رہا تھا اور اس تصادم کے لیے یہ جو میٹنگ تھی یہ بڑا ایک ڈٹرمننگ فیکٹر تھا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسے لفظ کہے جاتے ہیں جن سے عدلیہ کا اور فوج کے تصادم کا یا عدلیہ کا اور اداروں کے تصادم کا یا ملک کے اداروں کے تصادم کا کوئی تاثر اس کو تقویت مل سکے. ان دونوں میں تو کامیاب نہیں ہوئی گورنمنٹ. لیکن ایک پہلو اس کا وہ سوالیہ نشان ہے, سوالیہ نشان, کوشچن مارک, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کوشچن مارک یہ ہے کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ سارے ادارے نیوٹرل ہو گئے. اگر ادارے نیوٹرل ہو گئے تو پھر اداروں کے نام کے اوپر پرچے کون کروا رہا ہے, اور اگر ادارے ان پرچوں سے ڈسٹنس نہیں کریں گے اور ادارے ان جو اس وقت ان کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے نہیں کریں گے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہ کون ہے جو اداروں اور پاکستان تحریک انصاف کا تصادم کرانا چاہتا ہے. ظاہر ہے گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کی تو خواہش یہی ہے, اسی ذریعے سے تو وہ آئے تھے اور اسی ذریعے سے تو وہ لائے گئے تھے. 2. تیسرا جو اس کا پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے کل 2 بڑے فیصلے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس کے ذریعے سے کیے ہیں. ان میں سے ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم نئے سرے سے وہ جو پچھلی جو ایک طرح سے عسکری قیادت تھی ان کے دور میں جن لوگوں کو ایک سافٹ امیج کی خاطر لایا گیا تھا یا ان کو ایک رستہ دیا گیا تھا یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا, یہ کل آفیشلی یہ کہا گیا کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا. اور آفیشلی یہ کہا گیا کہ اس کے راستے سے جو افغانستان سے در اندازی تھی وہ بڑھ گئی ہے. آفیشلی یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے پاکستان کے اندر عدم استحکام. اس کے بھی 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو کیا یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کا کوئی بہانہ ہے حکومت کا, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حقیقت حال ہے. جو پاکستان ہے اور خاص طور پہ جو بڑا صوبہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا پنجاب, اس کے اندر تو کوئی ایسی امن و امان کی صورتحال سرے سے نہیں ہے ماں سوائے 2 چیزوں کے. ایک یہ کہ کچھ وزیر ہیں جو منہ سے آگ نکالتے رہتے ہیں اور آگ لگاتے رہتے ہیں. ان پہ اگر کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرنا چاہے
ہماری ریاست، تو وہ تو بنتی ہے اس لیے کہ وہ ماحول ایسا پیدا کرتے ہیں جس میں سے لوگ شدت پسندی کی طرف جا سکیں۔ دوسری جو ایک اور اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو نو گو ایریا بنے ہوئے ہیں، وہ کچے کے ساتھ کے علاقے ہیں، اور وہاں جو تھانے ہیں ان کی جب تک ملی بھگت نہ ہو، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 بندے انہوں نے 12 بور کی بندوقیں پکڑی ہیں یا 2 کسی کے پاس کلیشنکوف ہیں، اور وہاں ہیلی کاپٹر بھی کام نہیں کر رہے، وہاں پہ ہمارے ٹینک بھی نہیں کام آ رہے، وہاں پہ ہماری جو ساری ویپنری ہے وہ کام نہیں آ رہی۔ یہ انبلیویبل ہے۔ اس لیے یہ ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دوسرا جو اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بڑی سٹڈیز بھی ہوئی ہیں ایک دو، جن کے ذریعے سے یہ بات اور ثابت ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک اور تیسری جو بات ہے جو اس حکومت کے دور میں شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ادارے سارے کے سارے یکسو ہیں تو پھر ملک کو اس صورتحال سے نکالا کیوں نہیں جا سکا ابھی تک؟ اس کے 2 اسباب ہیں۔ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ملک کو اس لیے نہیں نکالا جا سکا کہ ادارے یکسو نہیں ہیں۔ کہنے سے ادارے یکسو نہیں ہوتی، جس طرح انہوں نے کل کہا قوم پوری ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ قوم کی جو میجورٹی پارٹی ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قوم کی میجورٹی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بار بار کیا ہو رہا ہے؟ قوم کی میجورٹی جو ہے وہ جو بولنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کل سکھر میں ایک اور ڈاکٹر صاحب، ان کو مار دیا گیا۔ اس سے کوئی 1 ہفتہ پہلے کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب کو مار دیا گیا، اور اس سے پہلے ایک مفتی صاحب کو مار دیا گیا۔ تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آئسولیشن میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک میتھڈ ان دی میڈنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو کل کا جو دوسرا ایک تو دہشت گردی کے حوالے سے کہ جی ہم ایک نیا ایکشن پلان لے کے اور نئے طریقے سے دہشت گردی، ٹھیک ہے جہاں دہشت گردی ہے وہاں اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، لیکن ملک پورے میں دہشت گردی تو کوئی نہیں ہے اس وقت۔ اور جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ماضی میں بہت اعلیٰ طریقے سے اس سب کو کاؤنٹر کیا، لیکن اکیلے کوئی ادارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے، قوم نیریٹو آگے بڑھاتی ہے، قوم فیصلہ کرتی ہے۔ ابھی بھی جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی ہمارے مغربی بارڈر کے ارد گرد، تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم اس علاقے کی جو ہے وہ جو اقوام اور قبائل تھے وہ بھی ٹوٹ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو جو دوسرا ہے جو ٹرکی ایریا جس کو کہا جا سکتا ہے، جس میں ریاست کو پھنسانے کی کوشش نہ کرے یہ حکومت، وہ یہ ہے کہ ہم اب وہ اندر دہشت گرد تلاش کر رہے ہیں۔ جس طرح علی امین کو لایا گیا وہ دہشت گردی کے پرچے میں لایا گیا، عمران خان کے اوپر وہ میجسٹریٹ جو چھٹی والے دن ہر روز بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا تھا دفتر میں اپنے ملازموں کے ہمراہ اور ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ بھی چھٹی والے دن کا پرچہ ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک خواہش ہے یہ کہ عمران کو کسی طریقے سے راستے سے، سیاسی راستے سے یا پہلے جسمانی راستے سے ایک کوشش ہو چکی ہے، 2 کوششیں بلکہ ہو چکی ہیں۔ ایک وزیر آباد میں ہوئی تھی اور دوسری جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اسلام آباد کو، اس کے اندر۔ تو اس صورتحال میں یہ 2 کوششیں ہونے کے بعد کیا کوئی تیسری کوشش اس طرح کی ہے کہ کوئی ڈوسیئر ایسا بنایا جائے اور کچھ حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ اس پارٹی کو کہا جائے جو پارٹی سب سے زیادہ مہذب طریقے سے احتجاج کرنے کے لیے جانی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ لوگ لاکھوں کی تعداد، ملینز کی تعداد میں جمع کر سکتی ہے، باہر نکال سکتی ہے اور پرامن رہ سکتی ہے، تو اس کے خلاف کوئی ایکشن۔ یہ ایک اور پہلو تھا جو کل کے حوالے سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ اب ایک دوسرے میں چلتا ہوں جو پاکستان کا سیناریو، پیرلل سیناریو ایک اور جگہ پہ چل رہا ہے، اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، کم along with me۔ وہ پہلو یہ ہے کہ مطالبہ ہو رہا ہے، ایک کونسلر ماندلہ ایک گاؤں ہے، یہ 7 پہاڑی کے جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے کوئی 5-6 کلومیٹر ادھر ہے ایسٹرن سائڈ کے اوپر۔ تو ماندلہ گاؤں کا ایک کونسلر کا امیدوار تھا نون لیگ کا، اور وہ اٹھ کے گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس نے بڑی زبردست قسم کی ایک سیاسی تاریخ بیان کی اور کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عدل یہ ہوتا ہے اور انصاف یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کونسلر کا جو امیدوار ہے نون لیگ کا، اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہی ہے کس نے کروایا ہوگا، کس نے کیا ہوگا، ایک اپلیکیشن گئی ہے فضول قسم کی، چیف جسٹس چھوڑ دے، اس کا ایک طرف سے نون لیگ کا کونسلر وہ کر رہا ہے۔ اب ذرا نیکسس دیکھیے گا، ساتھ ہی نون لیگ کی ایک جو خاتون ہے وزیر وہ، اور ایک جو بزرگ ہیں گرینڈ مدر ہیں، وہ دونوں شروع ہو گئیں، اور انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں جو چیف جسٹس ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں؟ کل سے مجھ سے سوال ہو رہا ہے۔ پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ جو ریسٹرینٹ دکھانا وہ اور بات ہے، لیکن یہ کارروائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کسی ہائی کورٹ کو بھی ڈیوٹی لگا سکتی ہے۔ ان کا آرٹیکل 187 سب آرٹیکل 2 اگر کوئی وہ آرڈر پاس کرتے ہیں تو اس کو ایکسیکیوٹ کرنا یہ ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اس طرح کا گالم گلوچ، اس طرح کا ماحول یہ پاکستان میں
پہلے کبھی نہیں نظر آیا سوائے ایک دفعہ کے، وہ 1997 میں تھا، اور 1997 میں اس وقت جو سب سے زیادہ آگ برسا رہا ہے ڈنٹونک کی آگ، وہ اور پتہ نہیں کون کون سی آگ اور کون سے مسالے اس میں یوز ہوتے ہیں آگ میں، مجھے تو نہیں پتہ، تو وہ پہلے اس کا دادا تھا جس نے یہ آگ، اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ بریف کیس نوٹوں سے بھرے ہوئے اس کے ذریعے سے پھیلائی تھی، تو اس کا تو نوٹس لینا چاہیے۔ دوسرا ہے نااہلی کی کارروائی۔ نااہلی کی کارروائی ڈسکوالیفیکیشن کی جب تک سزا نہ ہو پر سے وہ نہیں ہو سکتی، ہونی تو چاہیے کئی لوگوں کو، لیکن وہ پہلے کوئی کارروائی ہوگی، اس کے نتیجے میں سزا ہوگی، تو پھر نااہلی کی قسمیں ہیں، وہ ہر آدمی تاحیات نااہل نہیں ہو سکتا، اور کچھ ایسے جرائم ہیں جس طرح اخلاقی نوعیت کے جرائم ہے توہین عدالت کا جرم، اس سے نااہلی ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی تاحیات نہیں ہے۔ لیکن تیسرا جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ان کو بلا کے اور ان کو کہا جائے یہ آپ ثابت کریں، اگر نہیں کرتے تو پھر اپ فرنٹ توہین عدالت کی ایک کارروائی ایسی ہوتی ہے جس کو سمری پروسیڈنگز کہتے ہیں، تو سمری پروسیڈنگز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان میں سارے اٹھ رہے ہیں، ایک اداروں کے تصادم کے حوالے سے، ایک عسکری ادارہ اور جوڈیشل ادارے کے تصادم کے حوالے سے، اور ایک کیا ہو سکتا ہے وہ کارروائی جو پاکستان میں جو عدالت کو گالیاں دیں ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، یا عدالت کے پر کٹ گئے، عدالت کے ناخن کٹ گئے اور عدالت پہ دستور زباں بندی لاگو ہو گیا۔ کل پھر بات کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔